اچھا، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو تھوڑا سا پریشان کر دینے والے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے۔ ہاں، یعنی اگر ہم تصور کریں کہ انٹرنیٹ پر ہمیں کوئی بہت ہی خوبصورت، سلسلہ وار اور مہذب قسم کا کامنٹ پڑھنے کو ملے، مطلب ایک ایسی تحریر جس میں کوئی لفظی غلطی نہ ہو۔ ہاں، جس کو پڑھ کر لگے کہ کسی بہت ہی سلجھے ہوئے ذہن نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ بالکل، لیکن پھر اچانک ہمیں یہ ادراک ہو کہ یہ جو اتنے بے داغ اور خوبصورت الفاظ ہیں، یہ اصل میں ہماری سوشل میڈیا کی دنیا کو اندر سے تباہ کر رہے ہیں۔ واقعی یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ عام طور پر تو ہمارا یہی ماننا ہے کہ تحریر جتنی اچھی ہوگی، بحث کا معیار بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن آج کل حالات بالکل اس کے برعکس رخ اختیار کر چکے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور آج ہم اسی حیران کن تضاد پر بات کریں گے۔ تو آج ہمارے پاس 2026 کی سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والی ایک بالکل تازہ ریسرچ موجود ہے۔ بالکل، اور اس ریسرچ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ دیکھنا تھا کہ جب ہم اپنی آن لائن گفتگو میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کو شامل کرتے ہیں تو کیا اے آئی سچ میں ہمارے مکالمے کو وزن دے رہا ہے، یا پھر انٹرنیٹ پر صرف ایک لفظی کچرے کا پہاڑ کھڑا کر رہا ہے۔ میرا مطلب ہے جسے ہم سیمنٹک گاربیج کہتے ہیں۔ ہاں، اور اس ریسرچ کی بنیاد کوئی خیالی نہیں ہے بلکہ بہت حقیقت پسندانہ ہے۔ محققین نے صرف اندازے نہیں لگائے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ میں بتاتی ہوں، انہوں نے باقاعدہ 680 امریکی شہریوں کو ایک مصنوعی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اچھا، مطلب ایک پورا تجربہ ڈیزائن کیا گیا۔ آئیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ مجھے بالکل کسی ڈیجیٹل مچھلی گھر یعنی ڈیجیٹل فش بول جیسا تجربہ لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، ڈیجیٹل مچھلی گھر ایک بہت اچھی تشبیہ ہے۔ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جو بالکل ریڈٹ کی طرح کام کرتا تھا تاکہ لوگوں کو ایک عام آن لائن زندگی کا ماحول مل سکے۔ صحیح، اور ہم سب بھی تو آج کل ایسی فش بولز میں تیر رہے ہیں نا۔ اور نہیں تو کیا۔ تو ان 680 افراد کو 5-5 کے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ اچھا، 5 لوگوں کا گروپ؟ ہاں، اور مقصد یہ تھا کہ جب عام لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں اور ان کے ہاتھ میں مختلف اے آئی ٹولز تھما دیے جائیں تو ان کا رویہ کیسے بدلتا ہے۔ ویسے اس تجربے میں جو مجھے سب سے زیادہ دلچسپ بات لگی وہ یہ تھی کہ انہیں صرف گپ شپ کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ بالکل نہیں، انہیں باقاعدہ 3 الگ الگ موضوعات پر 10-10 منٹ تک بحث کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ اور وہ موضوعات بھی بڑے مختلف تھے۔ پہلا تو بالکل ہلکا پھلکا سا تھا، یعنی کتے بمقابلہ بلیاں۔ ہاں، اور دوسرا موضوع صحت اور سائنس سے جڑا تھا کہ اوٹس یعنی جئی کھانے کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہیں۔ اور جو تیسرا موضوع تھا وہ تھوڑا وزنی اور سیاسی نوعیت کا تھا، جو یونیورسل بیسک انکم کے بارے میں تھا۔ بالکل، اور یہاں ہم سننے والوں کو یہ واضح کرتے چلیں کہ اس جائزے میں ہمارا مقصد یونیورسل بیسک انکم کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا فوکس صرف اس بات پر ہے کہ جب لوگوں نے ان موضوعات پر بحث کی تو انہوں نے اے آئی کی مدد سے کیسے الفاظ کا انتخاب کیا۔ صحیح، اور ان 3 مختلف موضوعات کو چننے کی ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ تھی، کیونکہ انسان ہر موضوع پر ایک جیسا ریئیکٹ نہیں کرتا۔ ظاہر ہے، کچھ باتوں سے ہماری انا اور ہماری شناخت جڑی ہوتی ہے۔ بالکل، تو تجربے میں ایک گروپ کو کنٹرول گروپ رکھا گیا جنہیں کوئی اے آئی ٹول نہیں ملا، لیکن باقی لوگوں کو 4 مختلف ٹولز دیے گئے۔ اچھا، 4 ٹولز، وہ کون کون سے تھے؟ پہلا تھا چیٹ، جو عام چیٹ باٹ کی طرح کام کرتا تھا۔ دوسرا تھا کانورسیشن سٹارٹر، جو بحث شروع کرنے کے نئے آئیڈیاز دیتا تھا۔ اچھا، اور تیسرا فیڈ بیک ٹول تھا جو آپ کے لکھے ہوئے کمنٹ کو مزید بہتر اور مہذب بناتا تھا۔ اور چوتھا تھا سجیشنز۔ وہ جو بنے بنائے جواب دیتا ہے؟ ہاں، یعنی اگر آپ کو کسی کی بات سے متفق ہونا ہے یا اختلاف کرنا ہے تو وہ آپ کو پورا پیراگراف بنا کر دیتا تھا۔ اگر میں اس ساری صورتحال کا تجزیہ کروں تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے لوگوں کو ایک جنگ میں بھیج دیا ہے اور سب کو مختلف قسم کی مصنوعی ذرا پہنا دی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کسی کے پاس الفاظ کی ڈھال ہے، کسی کے پاس نئی سوچ کی تلوار ہے، لیکن جب لوگوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے تو ریسرچ میں ایک بڑا عجیب سا تضاد سامنے آیا۔ ہاں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم لفظی کچرا کہہ رہے تھے وہ مواد بنانے والوں یعنی لکھنے والوں کے لیے تو بہت خوشی کا باعث بن گئی۔ واقعی، مطلب انہوں نے اے آئی کو بہت پسند کیا۔ بہت زیادہ۔
AI استعمال کرنے والوں نے اچانک لمبے لمبے کامنٹس لکھنا شروع کر دیے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے چیٹ ٹول استعمال کیا ان کے الفاظ کی اوسط تعداد 18.8 سے بڑھ کر سیدھا 28.6 پر پہنچ گئی۔ ارے باپ رے، یہ تو ایک دم سے بہت بڑا اضافہ ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ گفتگو میں برابری آ گئی۔ جو لوگ پہلے خاموش رہتے تھے وہ بھی بڑھ چڑھ کر بولنے لگے۔ لیکن کیا الفاظ کی تعداد بڑھنے کا مطلب معیار کا بڑھنا بھی ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تو ایسا ہے جیسے کسی فیکٹری میں بالکل گول، بڑے اور چمکدار سے بن رہے ہوں، ہاں، لیکن جب آپ انہیں کھائیں تو ان میں کوئی ذائقہ ہی نہ ہو، بس دیکھنے کے اچھے ہوں۔ یہ تشبیہ بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ جب ہم اس تجربے کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو یہ سب پڑھ رہے تھے، تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ پڑھنے والوں کی ناخوشی پوری طرح واضح تھی۔ ان کا ریڈار فوراً سمجھ گیا کہ اس تحریر میں کوئی مصنوعی پن ہے۔ یعنی انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ انسان نے نہیں لکھا۔ بالکل، جب انہوں نے فیڈ بیک فارم بھرا تو کھلے الفاظ میں لکھا کہ یہ AI والے کامنٹس روبوٹک، ٹھنڈے اور بہت ہی عام سے محسوس ہو رہے تھے۔ اوہ، مطلب انہیں وہ چمکدار سے بے ذائقہ لگے؟ ہاں، اور اسی وجہ سے ان کامنٹس پر ڈس لائکس کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ زبردست۔ لوگوں کو لگا کہ ان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے ایک ایسی چیز پر جس میں کوئی انسانی احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک چھوٹی سی رعایت بھی تھی۔ ہاں، وہ جو سجیشنز والا ٹول تھا نا؟ بالکل، اسے لوگوں نے تھوڑا بہت پسند کیا، اسے کچھ لو ریاکشنز بھی ملے۔ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لمبے روبوٹک پیراگراف کے بجائے چھوٹے اور مناسب جواب دے رہا تھا۔ بالکل، انسان چھوٹی اور ٹو دا پوائنٹ بات کو جلدی ہضم کر لیتا ہے۔ لیکن ویسے ان سب باتوں سے زیادہ جو نتیجہ مجھے حیران کر گیا، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کون سی بات؟ وہ انسان کا موضوع کے لحاظ سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا تھا۔ مطلب لوگوں نے ہر موضوع پر AI کو ایک طرح استعمال نہیں کیا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ ریسرچ صرف ٹیکنالوجی کی نہیں رہتی، بلکہ مکمل طور پر انسانی نفسیات کی کہانی بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے موضوع دیکھ کر اپنا ہتھیار کیسے بدلا؟ دیکھیں، جب موضوع بہت ہی ہلکا پھلکا تھا نا، جیسے وہ کتوں اور بلیوں والی بحث، ہاں، تو لوگوں نے AI کی مدد لینے سے اکثر انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے بحث کی اور ٹول کی تجویز کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس کی وجہ تو بڑی صاف ہے، کیونکہ کتے اور بلیوں کی بحث میں آپ کی سیاسی یا سماجی شناخت پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ بالکل، وہاں انسان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، وہاں انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کتے کی برائی کر بھی دے تو میری انا کو ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ لیکن جب بات آئی اوٹس والے سائنسی موضوع پر یا اس یونیورسل بیسک انکم کی سیاسی بحث پر، تو وہاں حالات گرم ہو گئے ہوں گے۔ ہاں، وہاں لوگوں کا تناؤ اچانک بڑھ گیا، اور پھر انہوں نے اپنے دلائل کو مضبوط اور علمی دکھانے کے لیے فیڈ بیک ٹول کا بے تحاشا استعمال شروع کر دیا۔ مطلب وہ ڈر گئے کہ کوئی ان کی کم علمی کا مذاق نہ اڑا دے۔ 100%۔ سنجیدہ موضوعات پر انسان غلطی کرنے سے ڈرتا ہے، اور اس ڈھال کے استعمال کی انتہا تب نظر آئی جب ہم نے اتفاق کرنے والا ڈیٹا دیکھا۔ وہ جو 51% والا ڈیٹا تھا۔ ہاں، تناؤ والے موضوعات میں جہاں اصولاً لوگوں کا آپس میں اختلاف ہونا چاہیے تھا، وہاں 51% سے زیادہ دفعہ لوگوں نے AI کا وہ آپشن چنا جس میں سامنے والے سے متفق ہونے کا جواب لکھا تھا۔ او بھائی، یہ تو کمال ہو گیا۔ مطلب جب لوگ صحت یا سیاست پر بات کرتے ہیں تو قدرتی طور پر بحث اور غصہ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں 51% دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ یہ تو ایک مکمل جھوٹ ہے۔ ہاں، وہ صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ مجھے تو یہ ساری صورتحال بالکل کسی GPS نیویگیٹر کے استعمال جیسی لگتی ہے۔ GPS نیویگیٹر؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم کسی انجان راستے پر جانے کے لیے GPS لگاتے ہیں تو ہم منزل پر جلدی اور آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، راستہ ڈھونڈنے کی ٹینشن نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن اگر اگلے دن کوئی ہم سے وہی راستہ پوچھے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا اپنا جو اندرونی نیویگیشن سسٹم ہے وہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ یہاں بھی لوگ جھگڑے اور تناؤ سے بچنے کے لیے AI کا GPS استعمال کر رہے ہیں اور جلدی سے اتفاق کی منزل پر پہنچ رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا تنقیدی سوچ کا سسٹم بالکل آف ہو چکا ہے۔ واقعی،
اور اس جی پی ایس والی مثال سے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اے آئی تناؤ سے بچنے کا کتنا آسان راستہ دے رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ انسان جذباتی تھکاوٹ سے ڈرتا ہے۔ بالکل۔ جب اے آئی آپ کو ایک بنا بنایا بہت ہی مہذب جواب دے دے جو آپ کو لڑائی کی زحمت سے بچا لے تو انسانی دماغ فوراً اس آسان راستے کو چن لیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی آن لائن گفتگو دیکھنے میں تو بہت صاف ستھری اور پولائٹ لگتی ہے، لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلی ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے کسی کا کوئی اصل سوچنے والا انسانی کنیکشن ہوتا ہی نہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر ہم اسی اندھے راستے پر چلتے رہے تو لوگ تو سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہاں کوئی حقیقی انسان ملے گا ہی نہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو پلیٹ فارمز بنانے والوں کے لیے اس ریسرچ میں بہت اہم سبق چھپے ہیں۔ بالکل، انہیں کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے ورنہ صارفین کا اعتماد اڑ جائے گا۔ اسی لیے ریسرچ میں 4 بنیادی اصول تجویز کیے گئے ہیں تاکہ آن لائن مکالمے کی روح کو بچایا جا سکے۔ اچھا، وہ 4 اصول کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا اور اہم اصول ہے شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی۔ یعنی پڑھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا انسان نے لکھا ہے اور کیا مشین نے۔ بالکل۔ تجویز یہ ہے کہ جہاں اے آئی کا مواد ہو بہو کاپی کیا جائے وہاں ایک واضح لیبل ہونا چاہیے، لیکن جہاں صارف نے صرف آئیڈیا لیا ہو وہاں صارف کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ بتانا چاہتا ہے یا نہیں۔ یہ بیلنس کرنا تو واقعی بہت ضروری ہے، لیکن اگر میں شفافیت کا لیبل لگا بھی دوں تو اے آئی کا وہ روبوٹک انداز تو ختم نہیں ہوگا نا۔ اور اسی لیے دوسرا اصول سامنے آتا ہے جو ہے ذاتی انداز یعنی پرسنلائزیشن۔ اچھا، مطلب اے آئی کو میرے بولنے کے انداز میں ڈھلنا چاہیے؟ بالکل۔ روبوٹک اور ٹھنڈی زبان کے بجائے اے آئی ٹولز کو مستقبل میں صارف کی اپنی آواز، اس کے مخصوص الفاظ اور مزاج کی نقل کرنی ہوگی۔ چلیں، اگر اے آئی میری نقل کر بھی لے لیکن انسان تو حالات کے حساب سے بھی بدلتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر میں دوستوں کے ساتھ ہوں تو میرا انداز مزاحیہ ہوگا، لیکن اگر میں پبلک فورم پر ہوں تو میرا انداز محتاط ہوگا۔ اگر اے آئی میری مذاق والی ٹون کسی سنجیدہ جگہ استعمال کر دے تو کتنا بھونڈا لگے گا۔ اور آپ کے اس مسئلے کا حل ان کے تیسرے اصول میں موجود ہے جسے سیاق و سباق کی سمجھ یا کنٹیکسچول اویئرنیس کہتے ہیں۔ زبردست! یعنی ٹول کو پتا ہونا چاہیے کہ کب رسمی بات کرنی ہے اور کب مزاحیہ۔ ہاں، اسے ماحول کے تناؤ کو خود اینالائز کرنا ہوگا۔ اور چوتھا اور آخری اصول ہے آسان انٹرفیس۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے، اگر ٹول استعمال کرنے میں مشکل ہو تو عام انسان تو اسے چھوڑ ہی دے گا۔ بالکل۔ تجربے میں دیکھا گیا کہ جو چیٹ ٹول تھا اس کا استعمال 94.4% تک رہا۔ واقعی اتنا زیادہ؟ ہاں، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اسے استعمال کرنا بہت آسان تھا، وہ سائیڈ بار میں تھا اور لوگوں کو کوئی اضافی ذہنی دباؤ نہیں لینا۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو اے آئی ہمیں بولنے اور لکھنے میں تو بے تحاشا مدد دے رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر ہم محتاط نہ رہیں تو اسی آرام کی چاہت میں ہم اپنی بات کی اہمیت اور اعتبار کھو دیں گے۔ ہم لفظی کچرا بڑھا کر آپس کے کنیکشن کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو اس ریسرچ کے بالکل آخر میں دیا گیا ہے۔ کون سا سوال؟ یہ سوال ایک نفسیاتی تصور پر مبنی ہے جسے مطلوبہ مشکلات یا ڈیزائربل ڈیفیکلٹیز کہتے ہیں۔ مطلوبہ مشکلات؟ یہ کیسا تصور ہے؟ دیکھیں، ہم بحث کو آسان اور ہموار بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن دماغی مشقت اور بحث میں حصہ لینے کی تھوڑی سی مشکل انسان کے سیکھنے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر مشکل نہیں ہوگی تو ہم سیکھیں گے نہیں؟ یہ تو مجھے جسمانی ورزش والی مثال یاد دلا رہا ہے۔ ہاں، بالکل وہی بات ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ مسل تبھی مضبوط ہوتا ہے جب آپ اس پر برداشت سے زیادہ وزن ڈالتے ہیں، جس سے اس میں مائکرو ٹیئرز آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن بحث میں جو غصہ، اختلاف اور الفاظ تلاش کرنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ اصل میں ہماری ذہنی ورزش ہے؟ 100%۔ وہ جو ذہنی رگڑ یا کوگنیٹو فرکشن ہے نا، وہی تنقیدی سوچ کی بنیاد ہے۔ واہ! اگر اے آئی ہماری ہر بحث کو اتنا آسان اور ہموار بنا دے گا اور ہمیں مشکل سے بچا لے گا تو دماغ کی یہ ورزش رک جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ہم صوفے پر پڑے مسلز کی طرح سکڑ جائیں گے؟ ہاں، ہم مستقبل میں تنقیدی سوچ اور مشکل سوالات کو حل کرنے کی اپنی انسانی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں گے۔
یہ واقعی ایک بہت گہری اور غور طلب بات ہے۔ ہم اے آئی کو اپنے ذہن کا ٹھیکہ تو دے رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت ہم اپنی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کی موت کی شکل میں چکا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اور اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ اے آئی سے کوئی کامنٹ لکھوائیں تو ذرا رکیے گا اور سوچیے گا کہ کیا آپ اپنی ذہنی ورزش کا موقع تو نہیں گنوا رہے۔